Welcome to the Pigeon Secrets official channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیجن سیکرٹس آفیشیل کی جانب سے تمام کبوتر پرور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ سے بہت سی پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اور کبوتر پروری یہ شوق ہی ایسا ہے جو محبتیں بانٹنے والا شوق ہے، یہ رائل ہابی ہے۔ بس کچھ کم ظرف لوگوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شوق کے اندر بہتری لانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے تئیں اس کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ جس طرح میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کا صدقہ صدقہ پیجن پاک صدقہ مولا حسین پاک کا چینل بنایا، اور جو کچھ میرے پاس نالج ہے میرا یہی دل کیا کہ میں آپ لوگوں تک ٹرانسفر کروں۔ اس طرح میں نے بہت سے چینل دیکھے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ پاک کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ان تمام میرے بھائیوں کو جو اپنے علم کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ کیونکہ دوستو، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، محبتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، نفرتیں بانٹنے سے کم ہو جاتی ہیں، غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں دوستو، یہ محبت کے ہیں چیزیں، اور محبتیں بانٹیں۔ آج کے سیگمنٹ کا جو بنیادی میرا ٹاپک ہے بہت ہی زبردست ہے، اور اس کے اوپر میں نے بہت ریسرچ کی ہے۔ عام طور پہ کچھ جو بریڈنگ سیٹ اپ، چونکہ آج کل سردیوں کے دن ہے، بہت سے دوستوں نے کبوتروں کو جوڑوں میں ڈالا ہوا ہے اور بریڈنگز لے رہے ہیں، سردی بھی اپنے بام عروج کو پہنچ رہی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دوستوں کے گھر میں پرندے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے پر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے سوئے نکلے ہوتے ہیں، وہ نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایون کہ کئی تو میں نے پرندے ایسے دیکھے ہیں، خواہ نر ہوں، کیونکہ زیادہ ریشو نروں کی ہوتی ہے، مادیوں کی ریشو اس میں کم ہوتی ہے، خواہ مادائیں ہوں، تو وہ ایک تو ان کے پر نوچ کے کھا جاتی ہیں، ساتھ ساتھ ان کو سکن بھی نوچ لیتی ہیں چونچ کے ساتھ، اور ان کا خون یہ کبوتر چاٹتے ہیں، اور اینڈ کے اوپر وہ بچے کو ایون کہ مار ہی دیتے ہیں۔ اور یہ بڑا نقصان ہوتا ہے، اور جب چھت مالک کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ زیادہ تر اندر ڈربوں میں جا کے جو اچھے شوقین حضرات ہیں وہ تو چیک کرتے رہتے ہیں، لیکن جو نہیں چیک کرتے، جو نئے شوقین حضرات ہیں، وہ ان چیزوں کو قطع نظر اپنے کبوتروں پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو وہ پھر جب جا کے دیکھتے ہیں تو اس وقت تک بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، بچے کا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ مین چیز یہ ہے کہ آیا کہ کبوتر کے اندر یہ چیزیں آتی کیوں ہیں؟ ایک تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر اس کے علاج کے اوپر، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے بہت کم لوگوں نے، میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور یہ بڑی زبردست سی چیز ہے، کیونکہ میں نے جو کچھ آپ کو بتانا ہے میں نے اپنا ذاتی تجربہ اور اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتانا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو اختلاف بھی ہو، بالکل اختلاف ایک حسن ہے علم پھیلانے کا، تو میں تو اس میں نہیں کہہ سکتا میری بات کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، یہ تو اللہ رب العزت کی پاک ذات کو میں سامنے رکھ کے، اور صدقہ پیجن پاک صدقہ مولا حسین پاک کا جو کچھ میں نے سیکھا، جو کچھ میں نے سمجھا، جو کچھ میں نے پریکٹس کیا، وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ جو آج مزدار بات آپ لوگوں کو میں نے بتانی ہے کہ یہ جو اسو گزرا ہے، اس کے اندر میرے بہت سے دوست اوورسیز پاکستانی بھائی جو کچھ باہر جابز کے سلسلے میں ہوتے ہیں، کچھ بزنس کر رہے ہیں، ان کے جو پاکستان میں چھتے ہیں، انہوں نے اسی طرح یوٹیوب سے میری ویڈیوز کو سرچ کیا، کچھ انہوں نے نسخہ جات استعمال کیے، تو پھر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار جس طریقے سے کیا، آج میں وہ آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے مجھے، ایک ملک ارسلان صاحب ہیں، میں ان کا بھی آن ایئر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جرمنی سے، سید ہارون نقوی صاحب سوئٹزرلینڈ سے، سید تقی بخاری صاحب گریس، اور جناب ملک احمد نواز صاحب فرام سعودی عرب، انہوں نے مجھے کچھ گفٹس بھیجے ڈیفرنٹ، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ایک تو ان کا شکریہ ادا کروں آن ایئر، لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے دوستو، تحفے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، لیکن اللہ پاک خوش رکھے آپ لوگوں نے میری چیزیں استعمال کی، میں آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ میں علم پھیلانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو خود مختار بنانا چاہتا ہوں تاکہ اپنا شوق خود کریں۔ میں آپ کو ذرا چیزیں دکھاؤں، یہ ایک، یہ دیکھیں، یہ موبائل گفٹ آیا جی مجھے، اس کے بعد ایک یہ موبائل گفٹ آیا ہے، اور ایک یہ موبائل گفٹ آیا جی، اس کے بعد یہ چیزیں جناب گفٹ آئی ہیں مجھے، پرفیومز ہیں، یہ جناب گفٹ آئے ہیں، ایک مجھے یہ گفٹ آیا ہے جی، اور ایک مجھے
یہ گفٹ ہے۔ جزاکم اللہ کا محسن الجزا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں عطا کرے اور اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائیے۔ سارے دوست یہی کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب ہم تو اتنے مہنگے مہنگی چیزیں استعمال کرتے تھے، تو آپ کی ہم نے یہ بڑی سستی سی چیزیں استعمال کی ہیں جو آپ نے یوٹیوب پہ بتائیں، تو ہمیں بڑا اچھا رزلٹ ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے، میرا مقصد یہی تھا۔ ہم آ جاتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب کہ کبوتر اپنے بچوں کے پر کیوں کھا جاتے ہیں۔ اچھا، میں کافی اساتذہ کرام سے ہی ملتا رہتا ہوں اور میری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، تو زیادہ تر اساتذہ کرام اس چیز پر متفق ہیں کہ کبوتر کے اندر جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو تب وہ اپنے بچوں کے وہ سوئے نوچ لیتے ہیں، ان کے اوپر سے پر اتار لیتے ہیں۔ لیکن میں کسی حد تک اس چیز سے متفق بھی ہوں، لیکن میں زیادہ اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی ہمارے شوقین حضرات ہیں وہ اپنے کبوتروں کو اچھی غذا دیتے ہیں، اچھی خوراک دیتے ہیں، ان کو کیلشیم کی سپلیمنٹس بھی یوز کراتے ہیں، اور جنہوں نے گھر میں کچی مٹی کی جگہ پہ کبوتر رکھے ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھی مٹی چاٹتے رہتے ہیں، کیلشیم کی کمی پوری رہتی ہے۔ تو میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، ایک چیز سے متفق ہوں جو میں نے آبزرو کی ہے، وہ میں آپ کی نظر کرنے لگوں۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا دوستوں، کیونکہ میں جو بات کروں گا میں آپ کو ود لاجک کروں گا اور دلیل کے ساتھ کروں گا۔ آپ نے بعض مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کچھ مرغیاں انڈے دیتی ہیں، وہ انڈا دینے کے بعد فوراً ہی اپنا انڈا توڑ کے پی جاتی ہیں۔ اب ان کے اندر کیلشیم کی کمی تو نہیں ہوتی، ماشاءاللہ صحت مند ہوتی ہیں، آخر وہ کیوں پی جاتی ہیں؟ مقصد تو یہ ہے۔ اچھا، اب میری ذاتی رائے کے مطابق اسی طرح جس طرح وہ اپنا انڈا توڑ کے پی جاتی ہیں، اسی طرح یہ کبوتر ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کوئی جنگلی جانور ہوتا ہے تو وہ ایک مرتبہ کسی انسان پہ حملہ کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی اس کو انسان کا خون منہ لگ گیا ہے اور اب یہ پھر حملہ کرے گا۔ تو میری ذاتی رائے کے مطابق جب یہ پرندہ کہیں اس کو بچے کو آپ دیکھیں تو ہلکی ہلکی اوپر سے نا اس کو خارش بھی کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ نا، اس کے اوپر ہلکے ہلکے بچے کی چونچ مار رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ان کے منہ کے اندر وہ ہلکا سا سوا آ جاتا ہے تو اس کا یہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو ٹیسٹ ان کو اچھا لگ جاتا ہے تو یہ پھر ہیبیچول ہو جاتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میری ذاتی رائے کے مطابق یہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ کھاتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے، کیونکہ ایک وہ ان کے لیے نیا ٹیسٹ ہے۔ اس لیے یہ پرندے، اور یہ زیادہ تر نہیں، بہت ہی کم شاذ و نادر یہ واقعات ہوتے ہیں، تو ایسے پرندے کو یا تو لوگ فرق کر دیتے ہیں، لیکن دوستوں مسئلہ اگر آپ کسی اور کو بھی دیں گے وہ اس کے گھر میں جا کے نقصان کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی فوری طور پر ریمیڈی کریں، اس کو فوری طور پہ اس کا علاج کریں۔ تو آج میں آپ کو اس کو علاج بتانے لگا ہوں۔ میرے دوستوں، جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے کبوتر نے اس طرح کیا ہے، کوشش کریں اپنے کبوتروں کے کھڈوں کو ڈیلی چیک کریں، ان کے نیچے کے بچوں کو چیک کریں وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، جو کبوتر زیادہ لڑتا ہے نا دوسرے کبوتروں کے ساتھ، وہ کبوتر بھی چونکو اس کے منہ پہ بھی دوسرے کبوتر کا خون لگا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس طرح کرتا ہے، یہ اپنے بچوں کو اوپر سے نوچنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے منہ کو وہ خون کا ٹیسٹ لگ چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کا علاج انتہائی آسان دوستوں، میری ذاتی رائے کے مطابق آپ نے اس سے پہلے یہ سنا نہیں ہوگا کیونکہ میرا یہ ذاتی آزمودہ ہے۔ آپ کو جو 3 چیزیں ٹوٹلی چاہیے، دیسی چیزیں، آپ کو کالا نمک، کالا زیرہ اور یہ لیمن، یہ جو لیمو ہوتا ہے اس کے خشک چھلکے چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو کسی بھی پنسار یا کسی بھی حکیم کے دکان سے مل جائیں گی۔ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، کالا نمک، کالا زیرہ اور لیمو، اس کے چھلکے خشک، یہ آپ کو چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے اس کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ 5 گرام کالا نمک لے رہے ہیں تو 5 گرام ہی آپ زیرہ لیں اور 5 گرام ہی آپ لیمو کے چھلکے لیں، تینوں کو آپ ہم وزن لے لیں، آپ اس کا پاؤڈر بنائیں، پاؤڈر بنا کے ایک پھکی سی بن جائے گی۔ جو نر یا مادہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس کو فوری طور سے جوڑے سے ہٹائیں، فوراً اس کو ہٹائیں اور اس کو ہٹا کے علیحدہ کریں، اور صبح شام کبوتر کو صبح نہار منہ اس جو آپ نے پاؤڈر سا بنایا ہے، پھکی سی بنائی، اس کی ایک چٹکی اس کے منہ میں ڈالیں، اوپر سے اس کو 5 سے 10 cc نیم گرم پانی دے کے اس کو آپ علیحدہ چھوڑ دیں۔ رات کو جب بند کرنے لگیں پھر اس کو ایک چٹکی اس کے منہ میں ڈالیں اور اوپر سے 5 سے 10 cc نیم گرم پانی دیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ میکسیمم یہ آپ 4 سے 5 دن کریں گے، مجھے اپنے اللہ پاک کی برگاہ سے بڑی امید ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، میرا ذاتی آزمودہ ٹوٹکا ہے، دیسی ٹوٹکا ہے اور بڑا تیر بہدف ٹوٹکا ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ پاک کی برگاہ سے بڑی امید ہے آپ کو اس سے بھی اس طرح ہی فائدہ ہوگا جیسے آپ نے میری پہلی چیزیں استعمال کی اور آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ باقی آپ بہت پیارے کمنٹس کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ مجھے میسیجز کرتے ہیں، آپ لوگوں کی محبتوں کا، آپ لوگوں کی چاہت کا شکریہ، یہ آپ لوگوں کی محبت ہی ہے دوستو کہ جس کی وجہ سے یہ میں چینل لے کے چل رہا ہوں۔ نہیں تو میں تو دوستو بڑا میرے پاس شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے، میرا ایک روحانی خاندان سے تعلق ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس لحاظ سے میں بہت کم وقت ہوتا ہے، لیکن میں اکٹھی ویڈیوز ریکارڈ کرا دیتا ہوں تاکہ جب بھی آہستہ آہستہ میرا میڈیا مینیجر پھر انہیں ایک ترتیب کے ساتھ اپلوڈ کرتا رہتا ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کے اختتام آج ایک ایسی ہستی کے ایک بہت ہی پیارے کلام سے کریں گے
جن کو آپ مفکر اسلام کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، شاعر اسلام کے بھی نام سے یاد کرتے ہیں، شاعر مشرق کے نام سے بھی آپ یاد کرتے ہیں، کلندر لاہوری کے بھی نام سے آپ یاد کرتے ہیں، مفکر پاکستان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں اور میں انہیں کلندر لاہوری کہتا ہوں۔ بہت ہی پیارا ان کا فارسی کا کلام میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم نا گزیر، گر تمی بینی حسابم نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ بہت ہی پیارا کلام کلندر لاہوری فرماتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تیری ذات غنی ہے، پوری کائنات مانگنے والی ہے، تو دینے والا ہے، تو سب کا خالق ہے، مالک ہے، سب کا رازق ہے، تو دینے والا ہے، اور پوری کائنات تیرے آگے فقیر ہے، اور میں تیرے آگے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہوں، روز معاشر عذرہائے من پذیر۔ اے اللہ میں گنہگار آدمی ہوں، بہت سی میری خطائیں ہیں، لیکن جو کچھ میں نے غلطیاں کی ہیں، جو کچھ میں نے خطائیں کی ہیں، اس کی کچھ وجوہات بھی تو ہوں گی۔ گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر، اور اے اللہ اگر تو نے میرا حساب لینا ہی لینا ہے، بھئی میرا حساب ناگزیر ہو گیا ہے، اے اللہ تو میرا حساب ہر صورت لے گا ہی لے گا، اور مجھے پتا ہے روز محشر جب میزان لگنا ہے تو نے میرا حساب کتاب لینا ہی لینا ہے۔ تو آخر میں جو آپ نے مقدمہ فرمایا اللہ پاک کی برگاہ سے، یقین مانے یہ مصرع سننے کے بعد میری کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہے اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کا ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ میں آپ کو آخری مصرع سنانے لگا ہوں اور چند الفاظ میں اس کی تشریح بیان کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو اے اللہ ایک کام کرنا کہ میرے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک سے چھپا لینا، ان سے ہٹا لینا۔ اب دیکھیں کتنا پیارا آپ نے مصرع فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہماری یہ سوچ بن جائے کہ ہم نے قیامت والے دن اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ جنہوں نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہم رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما، اور قیامت والے دن جب ہر کوئی نفسا نفسی کر رہا ہوگا، پوری کائنات فنا ہو چکی ہوگی، اور اس دن اللہ کا جلال پورے عروج پر ہوگا اور ہر کوئی نفسی نفسی، تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء بھاگ رہے ہوں گے، تو وہاں پہ صرف ایک آواز سننے کو ملے گی، ایک آواز سننے کو ملے گی جو یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہہ رہی ہوگی۔ تو میرے دوستو وہ صرف ایک آواز ہوگی، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہوگی، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین پہ کہ آپ کی شفاعت سے ہی پوری امت بخشی جائے گی۔ تو میرے دوستو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم نے قیامت والے دن پیش ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے ہم نے حوض کوثر سے پانی پینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک نبوتی ادھر کھڑے ہوں گے حوض کوثر کے اوپر، مولا علی پاک ہوں گے، مولا حسن پاک ہوں گے، مولا حسین پاک ہوں گے، سیدہ پاک ہوں گی، یہی ہستیاں کھڑی ہوں گی، اور ان کے ہی دست شفقت سے دست حق پرست سے ہم نے جام کوثر پینے ہیں، اور یہی ہستیاں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ پل صراط پہ بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پار کرائیں گے، میزان پہ بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ تو میرے دوستو اگر یہ سوچ کر لیں کہ ہم نے وہاں پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہم اپنا کون سا منہ لے کے جائیں گے، ہم کس طرح جائیں گے؟ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے دوستو، کبھی بھی کوشش کریں کہ ایک تو حسد، بغض، کینہ، ان برائیوں سے بچیں، نماز پنجگانہ ادا کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں کسی کی ضرورت مند کی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، وہ تمام اعمال کیجئے جو اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہیں، کیونکہ جو اللہ کی پسند ہے وہ نبی کی پسند ہے، اور جو نبی کی پسند ہے وہ اللہ کی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جب ہم پیش ہوں تو ہمارے سر ادب سے جھکے ہوں، نہ کہ شرم سے جھکے ہوں۔ آئے میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کیا پتہ یہی درود شریف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے ذریعہ نجات ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔